بغاوت کے الزامات اور ان الزامات کے تحت مقدمات آپ نے کئی سنے ہوں گے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو جج صاحب بغاوت کا مقدمہ سن رہے تھے بعد میں خود انہوں نے بھی وہی جرم کر دیا۔ ایس ایم ظفر معروف وکیل رہے، قانون دان رہے، قانون ساز بھی رہے۔ اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں انہوں نے یہ قصہ درج کیا ہے، اور نوک جوک کی کتاب کہانی میں عمیر محمود آپ کو اس کتاب سے یہی قصہ سنائے گا۔ یہ بات ہے 1973 کی۔ لگ بھگ 59 افراد پر یہ کیس بنایا گیا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مقدمے کے ملزم سب کے سب یا تو ریٹائرڈ فوجی افسر تھے یا فوج میں ہی مختلف عہدوں پر فائز تھے۔ الزام کے مطابق ان فوجیوں نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ ایک فوجی پریڈ میں جب صدر بھی آئیں گے، چیف آف دی آرمی سٹاف بھی آئیں گے اور چند دیگر اہم شخصیات آئیں گی تو ان سب کو اغوا کر لیا جائے گا اور اغوا کر کے انہیں قید کر دیا جائے گا، پھر نئے انتخابات کرائے جائیں گے اور تب تک یہی لوگ حکومت کریں گے جنہوں نے پہلی حکومت ختم کی ہے۔ لیکن ان کی یہ سازش پکڑی گئی اور ان ملزموں پر ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ وہ عدالت اٹک کے کلا میں قائم کی گئی تھی۔ الزام کی تفصیلات یہ تھیں کہ ملزموں نے راولپنڈی، لاہور اور پشاور میں حکومت کے خلاف گہری سازش تیار کی جس کا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے آپس میں مل کر اور دوسری فوجی یونٹوں سے مدد لے کر یہ سازش کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ جب ایس ایم ظفر صاحب نے ان ملزموں سے بات کی تو انہیں پتہ چلا کہ کچھ تو واقعی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، جبکہ کچھ ایسے تھے کہ جو صرف ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، کچھ نے تو ہاں میں ہاں بھی نہیں ملائی تھی، بس گو مگو کی کیفیت میں ہی تھے۔ ایس ایم ظفر صاحب نے ملزموں کے دفاع میں نظریہ یہ پیش کیا کہ اس وقت پاکستان دو لخت ہوا تھا، بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹ کر ایک الگ ملک بنا تھا، تو یہ فوجی رد عمل اور انتشار کی کیفیت میں تھے اور عسکری قیادت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور غم و غصے کا یہ جو اظہار ہے یہ صرف یہی ملزم نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ جو بحث تھی یہ عمومی طور پر پوری فوج میں چل رہی تھی۔ فوج کے تقریباً سبھی لوگ جب کھانے کی میز پر بیٹھتے تھے یا ٹولیوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے تو وہ انہی خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنی قیادت کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے۔ اور یہ کہ جب ہائی کمان کو پتہ چلا کہ اس طرح کی تنقید اور اعتراض یہ تو بہت عام کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کچھ خاص افسر وہاں پلانٹ کر دیے۔ ان خاص افسروں کو ہدایت یہ کی گئی کہ وہ بھی جائیں اور اس گفتگو میں حصہ لیں، بلکہ اس طرح کی گفتگو کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ جذبات کی شدت کتنی ہے اور کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ملزموں کے وکلاء نے گواہوں سے جو جرح کی اس میں انہوں نے یہ بات بھی نکلوا لی کہ ہائی کمان نے جو افسر پلانٹ کیے تھے ان افسروں نے ہی اصل میں یہ بحث شروع کی تھی کہ یار اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو وکلاء نے کہا کہ یہ جو ملزم تھے یہ تو صرف اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، یہ تو ہائی کمان کے پلانٹ کیے گئے افسروں نے انہیں اکسایا کہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے۔ یوں ایک بے ربط سی تنقید کو باقاعدہ بغاوت کی شکل دی گئی۔ خیر جرح مکمل ہوئی۔ مارچ 1974 میں فوجی عدالت کے جو سربراہ تھے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کچھ ملزموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، کچھ کو کئی برس کی مختلف سزائیں دی گئیں، کچھ کو بری کر دیا گیا۔ اب بتاتا ہوں کہ جو فوجی عدالت بغاوت کا وہ مقدمہ سن رہی تھی اس کے سربراہ کا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق، اور یہ کیس اٹک سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ جنہوں نے حکومت گرانے کا صرف سوچا تھا لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق نے انہیں مجرم قرار دیا اور سزا سنائی، اور 3 سال بعد یہی جرم انہوں نے خود بھی کر دیا، یعنی کہ انہوں نے خود ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے یہ حرکت کی یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تو ایس ایم ظفر صاحب نے انہیں ایک خط لکھا۔ اس خط میں الفاظ تو مختلف استعمال کیے گئے لیکن مطلب ان کا یہی بنتا تھا کہ اٹک سازش کیس کے ملزموں نے تو صرف سوچا تھا، آپ نے تو حکومت کا تختہ الٹ بھی دیا ہے۔ اسے آج کے زمانے میں رائج زبان میں بیان کیا جائے تو ایس ایم ظفر صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو کہا تھا کہ عشق کے نام پر کرتے سبھی اب راس لیلا ہے، میں کروں تو کریکٹر ڈھیلا ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق کو
ایس ایم ظفر کا یہ خط ملا تو انہوں نے اٹک سازش کیس کے تمام مجرموں کی سزائیں معاف کر دیں.